الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والے ہیں. تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والے ہیں. روز جزا یعنی قیامت کے دن کے حساب و کتاب کے دن کے مالک ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھلائیے. سیدھا راستہ وہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ سے گمراہ ہو گئے. سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہوئی ہے. پچھلے ہفتے میں الحمدللہ سے متعلق مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی اور سورہ فاتحہ کے فضائل اور کلمہ حمد یعنی اللہ کی تعریف. اس سلسلے میں احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ.
سب سے بہترین ذکر ہے کلمہ طیبہ کا ورد۔ آدمی خالی بیٹھا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ دعا ہے الحمدللہ۔ کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ تملأ المیزان۔ یہ لفظ الحمدللہ جو کلمہ ہے نا، یہ اتنا شاندار اور وزنی کلمہ ہے کہ جو بندہ اس کو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نامہ اعمال کا ترازو، اس کا آدھا حصہ یعنی آدھا ترازو صرف اسی کلمے کے ثواب سے بھر دیں گے۔ اتنا وزنی کلمہ ہے۔ اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ۔ اس کے متعلق تو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، لیکن اعمال کے وزن کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے بڑے بھاری اور بھرکم ہیں۔ جب ان کو تولا جائے گا تو ترازو بھر جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف اسی حدیث پر ختم ہوتی ہے، آخری حدیث ہے۔ تو یہ دو کلمے بڑے اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ کے علاوہ یعنی غیر کا معبود ہونے کا پورا بالکلیہ انکار ہے، اور الحمدللہ میں اللہ کی نعمتوں کا پورا اتمام ہے، مکمل ہونا ہے۔ اس لیے یہ دو بڑے زبردست اور قیمتی کلمات ہیں۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عجیب طاقت اور سلطنت دی تھی۔ ہواؤں پر، جنات پر، چرندوں پر، پرندوں پر، انسان تو ہے ہی اس میں، پانی پر، ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، اور بڑی عجیب قسم کی قوت ان کے اندر تھی کہ پرندوں کی بولیاں سنتے تھے، ہواؤں کے رخ کو سمجھتے تھے، پانی کے بہاؤ کو جانتے تھے۔ یہ سب چیزیں ان کے حکم کے تابع تھی۔ تو ایک مرتبہ شاہی تخت لے کر ہوا میں سے چل رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو نیچے سے ایک زمیندار کاشتکار نے دیکھا کہ اوپر سے تو ایک فوج جا رہی ہے ہوا میں سے، تو اسے تعجب لگا۔ اس نے کہا اللہ تیری کیا شان ہے، ہواؤں پر تو نے لوگوں کو چلایا۔ تو یہ بات جو کہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے ذریعے سے پتہ لگ گئی، اس لیے کہ انسان جو بھی باتیں کرتا ہے تو یہ الفاظ ہواؤں میں گھومتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام انسانوں کے جو کلمات ہیں، جو بول ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کے کرنے والے ساری باتیں جو زبان سے بولیں گے، اللہ سب کو جمع کر کے لے کر آئیں گے قیامت میں، اس لیے کہ گھوم رہے ہیں ہوا میں، ضائع نہیں گئے ہمارے۔ اس لیے ہم جو اور فون بولتے ہیں نا، ذرا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، یہ ضائع نہیں ہوتے، یہ ہواؤں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہم مر بھی جائیں گے تب بھی ہوا کے اندر ہماری کیسٹ ریکارڈ رہے گی۔ تو ہوا نے حضرت سلیمان کو خبر دے دی کہ فلاں بندے نے یہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جو ہے اپنے پیادوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کے لے کر آؤ۔ ابھی کاشتکار گیا پریشان، ایسے میں نے کیا کر دیا، اس کے حواس باختہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ ابھی ابھی تم نے کیا کہا میری سواری کو دیکھ کر؟ تو اس نے کہا جہاں پنا ایسا تو کوئی نہیں کہا جس سے آپ کی جو ہے گستاخی ہو جائے، ہاں یہ کہا سبحان اللہ، اللہ تیری کیا شان ہے کہ تو نے تخت کو بھی ہوا کے اندر اڑایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہے کہ میں نے تجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بلایا، بس وہ کلمات تجھ سے دوبارہ سننا چاہتا تھا، اور اس کلمات کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول، ہم اللہ کی تعریف کیسے بیان کریں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ، سب سے بہترین کلمہ جو اللہ کو پسند ہے یہ الحمدللہ ہے، اس لیے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، نعمتوں کے اوپر اللہ کی تعریف، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں توحید ہے، دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو ان صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں ان الفاظ میں تعریف کروں سناؤ؟ اللہ کے رسول نے کہا سناؤ۔ تو انہوں نے ایک دعا جو آج کل جو ہے پڑھی بھی جاتی ہے دعاؤں کے اندر، وہ دعا ہی بن گئی۔ انہوں نے کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے پروردگار آپ کی عظمت اور آپ کی شہنشاہیت اور آپ کی قدرت کی وسعت کے بقدر آپ کے لیے تعریف، جہاں جہاں تک آپ کی طاقت و قوت ہے وہاں تک کی میری تعریف، ایک ہی کلمے کے اندر۔ تو فرشتوں نے جب یہ کلمات سنے تو فرشتے گھبرا گئے کہ یہ نیا کلمہ کہاں سے سن لیا ہم نے، اب اس کو کیسے اس کی جو ہے اجر و ثواب اور اس کو نامہ اعمال میں کیسے لکھیں گے۔ فرشتوں کا سفر آسمان میں ہوا، اللہ کے حضور پہنچے، کہا اے اللہ آپ کے ایک بندے نے ایسے عجیب الفاظ کہے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس کو کیسے نوٹ کریں، اس کا ثواب کتنا لکھیں۔ اللہ جانتے ہیں بندے نے کیا کہا، پھر بھی فرشتوں سے پوچھا کیا کہا اس نے، تو فرشتوں نے یہ پورے کلمات دہرائے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ نے کہا اچھا بندے نے اتنی بہترین تعریف کی ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان الفاظ کو اسی طریقے سے لکھ دو، اس کا اجر مت لکھو، جب یہ بندہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا قیامت کے دن تو میں اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ بڑا جامع کلمہ ہے یہ، اور اس لفظ کے اندر بڑی عجیب تعریفات ہیں، اس لیے ہم نے اس کی پچھلے ہفتے تفسیر مکمل جو ہے آپ حضرات کے سامنے لکھی، آپ حضرات کے سامنے کر دی، اور اس کے بعد تفسیر چل رہی تھی لفظ اللہ کی۔ اللہ جو ہے میں نے بتایا اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام نام اللہ کے صفاتی ہیں، اور یہ اس میں اعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ ہم جو بندوں کے لیے وہ نام نہیں رکھ سکتے، اسی میں سے لفظ اللہ بھی ہے، کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ ہونے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ کتنی صفات ضروری ہے، ارادہ ہو، قدرت ہو، کمال ہو، جمال ہو، سارے تصرفات ہوں، اسباب اس کے جو ہے قبضہ قدرت میں ہوں، وہ جب چاہے حالات کو تبدیل کر دے، مغیر الاحوال ہو۔ ایک بندہ کر سکتا ہے؟ بندہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ کے لیے صفت خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آج جو کمپیوٹر موبائل بن رہے ہیں یہ بھی تو لوگ بنا رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی تو خالق ہوئے۔ پر خالق کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھو، یہ موجد ہیں، خالق نہیں ہے۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ خالق اسے کہتے ہیں جو حی اور قیوم ہو۔ کیا مطلب؟ مردے کو زندہ کرے، زندوں کو مردہ کر دے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر طرح طرح کے کمالات ڈالے، طرح طرح کے نقصانات ڈالے، عیوب ڈالے، ان کے اندر خصوصیات کو رکھے۔ آج ہمارے اندر جو کمالات اور خصوصیات ہیں یہ اللہ کی دین ہے، بندوں کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لفظ کی تعریف ہے یہ۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا جامع اور کمال کا لفظ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہی بہترین خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں، بس ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، اللہ کو پکارا کرو۔ یہ جو آیا ہے کہ اللہ کے نام ہے، اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو محفوظ کر لے، یاد کر لے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ان ناموں کی برکت سے۔ اور 99 نام یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے ابھی جب سے یہ موبائل نہیں آئے تھے، پہلے ٹیلی فون نمبرات آتے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ 100 لوگوں کے نمبرات یاد رکھتے تھے،
تو یہ تو مختصر نام ہے صرف، اللہ، الرحمن، الملک، ہے نا، البدیع، الصبور، السلام، یہ مختصر نام ہے۔ ہمارے استاد نے بڑا پیارا جو ہے طریقہ بتایا ان ناموں کو۔ وہ کیا کہا کہ 3 ناموں کی جوڑی بناؤ، 3 ناموں کی جوڑی بناؤ، اور دن بھر صبح سے شام تک ان 3 ناموں کا ورد کرو، پھر اگلے دن دوسرے 3 لو، پھر ان تینوں کو اور پچھلے 3 کو ملا کر پڑھتے رہو۔ تو جو ہے انسان جو ہے مختصر سے وقت کے اندر چند دنوں کے اندر 99 نام یاد کرے گا، لیکن بڑی فضیلت ہے اس کہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے ناموں کی برکت سے۔ یہ تو پہلا لفظ ہے۔ اس کے بعد آ رہی ہے اللہ کی صفت، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی صفات کا تذکرہ۔ 3 صفات ہیں یہاں پر اللہ کے، رب العالمین، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم۔ یہ 3 صفات اللہ کی یہاں پر، اور یہ صفاتی نام بھی ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہیں پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ یہ پالنا اور تربیت کرنا کیسا ہے؟ کسے کہتے ہیں تربیت کرنا؟ مفسرین نے اس کی تعریف لکھی ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ الذی یجعل الناقص کاملا شیئا فشیئا، اے علی سبیل التدریج۔ رب تو وہ ہے جو کمزور چیز کو، حقیر چیز کو، ناقص چیز کو، بدترین چیز کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اس کو کامل بنائے، مکمل کرے۔ اعلیٰ سبیل التدریج کا مطلب آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں کہ آج کسی شیخ کامل سے بیعت ہو گئے اور سوچ رہے کہ جنید بغدادی ہو جائے فوراً سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں آپ ہماری اپنی تقریر کے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی زندگیوں کے اندر غور کرو، رب معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے مرد و عورت کے نطفے سے، ناپاک، اتنا سا نطفہ منی کا کہ اگر جسم پر لگ جائے تو پورا جسم ناپاک ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے، ماں کے پیٹ میں کرتے اس کی تخلیق اس نطفے کے ذریعے سے، اور ایک دم سے نہیں، یہ نطفہ جاتا ہے، استقرار حمل ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر 40 دن میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر منجمد خون بنتا ہے، پھر اس کے ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت پوست سب بنتے چمڑی بنتی ہے، پھر تب جا کر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر فقہا نے لکھا ہے 6 مہینے سے 2 سال تک کا عرصہ ہے حمل کا۔ کبھی 6 مہینے میں بھی حمل ہو جاتا ہے، کبھی 7 مہینے، کبھی 9 مہینے، کبھی 1 سال، کبھی 1.5 سال، لاسٹ 2 سال۔ رب یہ ہے۔ اور اگر اس سے آسان سمجھنا ہے اور تو اس کو دیکھیے، اس بات کو سمجھیے۔ ایک لوہار ہے، لوہے کی چیز سے اس کو کوئی چیز بنانی ہے، لوہے کا ایک ٹکڑا لیتا ہے، مٹی میں ڈالتا ہے، خوب تپاتا ہے یہاں تک کہ اس کو گرم ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہتھوڑے برسا کر الگ الگ شیپ دیتا ہے۔ کبھی چاقو بنا لیا، دراتی بنا لیا، کلہڑی بنا لیا، ہتھوڑے مارتا ہے اس کے اوپر۔ جب تک ہتھوڑا نہیں بنے گا چاقو نہیں بنے گا، ہتھوڑا نہیں مارے گا چاقو نہیں بنے گا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ ڈالا تو تم کو کس آگ کے اندر ڈالا؟ تمہارے اوپر کتنے ہتھوڑے برسائے ماں کے پیٹ میں؟ بڑی عجیب اللہ کی رحمت ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتے رہتا ہے، خود ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا 3 مہینے تک۔ تو اللہ کی ربوبیت یہ ہے کہ اللہ محبت کے ساتھ، شفقت و رحمت کے ساتھ بندوں کی تربیت کرتے ہیں، لوہار کی بھٹی کی طرح نہیں کہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں اور پھر چاقو کی تصویریں بنائی جا رہی، اور مختلف قسم کے انسان اللہ نے بنائے، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یہ ہے رب ہونا۔ اور اگر اس سے بھی اور بھی آپ کو تفصیل میں سمجھنا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں، تو پہلی دفعہ ماں کی پیٹ سے نکلنے کے بعد بچہ ایک ہی چیز ماں کی پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے، کیا ہے؟ رونا، صرف رونا سیکھ کر آتا ہے۔
اور یہاں پر مشائخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کو دنیا میں ہر چیز کا علم سیکھنا پڑتا ہے، اس کی تربیت ہونی پڑتی ہے، تعلیم دینی پڑتی ہے اس کو. اور قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم ہی دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں ایک دم بالکل پردے کی طرح ظاہر کر دی. جیسے ہم آج کل پردے کے اوپر ویڈیو وغیرہ دیکھتے کہ نہیں، ایسے پوری چیزیں بتا دی اور بتایا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ سارے نام بتا دیے. یہ تعلیم میں سکھلائی. تو ماں کی پیٹ سے بچہ جو ہوتا ہے اللہ ایک ہی چیز اس کو سکھاتے ہیں، رونا. تو مشائخ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اگر اس بچے کی تربیت ماں باپ نہیں کریں گے تو یہ بچہ پھر زندگی بھر روتے رہے گا. اس کو تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں سکھائی، اللہ کی توحید نہیں بتائی، رسولوں کی عظمت نہیں بتائی، ایمان کے متعلق ساری چیزیں نہیں بتائی، جنت و جہنم کی ساری کیفیات نہیں رکھی، تو پھر یہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے روتا آیا ہوا ہے نا، قبر میں جانے تک اور قبر میں اٹھنے کے بعد قبر سے آخرت میں پیش رہے گا اور وہاں بھی روتا رہے گا. اس لیے ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو خیر ظاہر بات آ گئی. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن جب ماں کے سینے سے لگتا ہے تو اللہ کی ربوبیت دیکھو کیسی تربیت ہوتی ہے بچے کی. سینے سے ماں لگاتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے ماں کو دودھ نہیں آیا، بچے کے گود میں آتے ہی ماں کو دودھ آنے لگتا ہے. بچے کو دودھ پینا سکھایا جاتا ہے، ماں منہ زبردستی سینے سے لگاتی ہے، پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ دودھ لیتا ہے. جب بچہ کچھ مہینے کا بڑا ہوتا ہے، 7 سے 8 مہینے کا، تو ماں کے دودھ کی مقدار اور کیفیت وہی رہتی ہے، یعنی دودھ پھیکا اور دودھ پتلا. اور جب بچہ 1 سال کے قریب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کے دودھ کی کیفیت اور اس کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں. دودھ تھوڑا گاڑھا اور میٹھا ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب تربیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. پھر بڑے عجیب تربیت انداز میں یہ دودھ کا دودھ کے متعلق ہو گیا. اب اس کی آہستہ آہستہ نشو و نما ہوتی رہتی ہے. بچہ جوان ہو جاتا ہے ماں باپ کی تربیت سے. حالانکہ یہ ساری تربیت کے مراحل اللہ نے طے کی. 15 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تربیت الگ انداز سے ہوتی ہے. پھر جوان ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کی خود اولاد ہوتی ہے. یہ سلسلہ اللہ نے تربیت کا انسانوں کے اندر دنیا بنائی تب سے شروع فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی تربیت ایک انسان کے اوپر ہوئی اور اللہ تھک کر بیٹھ گئے. اور یہ تربیت انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، جناتوں کے ساتھ بھی ہے، چرندوں پرندوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے، درختوں کے ساتھ بھی ہے. آپ دیکھیں، ایک بیج زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، پھر اس سے کوپل پھوٹتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہوتا بڑا تناوار درخت بن جاتا ہے. یہ تربیت کے مراحل اللہ کے ہیں. اللہ نے ساری چیزیں بنائی. اور اگر اللہ کی تربیت کو اور سمجھنا ہے تو اس کی تفصیل اور یوں بھی ہے. آپ زمین سے اناج کو نکالتے ہو، ہم یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا، ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں جو پہنچتا ہے، اس لقمے کے پیچھے آپ کو پتا ہے کیا راز ہے؟ پوری کائنات کے جانور، انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے پوری کائنات کے اندر، نظام کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی سب اس لقمے کے پیچھے محنت اور مصروف کرنے میں مشغول ہیں. سب کے سب. دیکھیے، زمین میں بیج ڈالا گیا، درخت نکلا، اس سے پھل اناج نکلا. اب یہ پھل اناج کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی کیفیت دیکھیے. بارش برسائی جاتی ہے، پودا ہرا بھرا رہتا ہے. جب اس کے اوپر پھل آنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی شعاؤں کو ان پتوں کے اوپر اور ان درختوں کے اوپر ڈلواتے ہیں. اس کے ذریعے سے پھل پکنے لگتا ہے، ہرا پھل پیلا ہونے لگتا ہے.
اور اسی پر بس نہیں، اللہ نے رات میں چاند کا نظام بھی بڑا عجیب بنایا ہے۔ انسان کو یہ جو لذیذ لذیذ پھل اور فروٹ ملتے ہیں نا، سورج اور چاند کا بڑا کردار ہے اس میں۔ اگر صرف سورج ہی کو لگا دیا جائے تو پھل تو پکے گا لیکن لذت اور مٹھاس نہیں ہوگی جب تک کہ چاند کی روشنی اس کے اوپر نہیں پڑے گی۔ اس لیے سورج کو گرم رکھا اور چاند کو ٹھنڈک میں رکھا اللہ نے۔ یہ دونوں مل کر اس کو جو ہے تیار کرتے ہیں۔ پھر انسان کی محنت الگ ہوتی ہے اس کے اوپر، پھر اللہ کی طرف سے نظام الگ ہوتا ہے، پھر وہ اناج وہاں سے نکلتا ہے، مختلف مراحل سے ہو کر آپ کے گھر تک پہنچتا ہے، پھر آپ اس کو لے جا کر چکی میں پیستے ہو، پھر اس کے بعد عورتیں محنت کرتی ہے، روٹی بنواتی ہے، پھر اس کے بعد یہ روٹی دسترخوان پر آتی ہے، اور یہاں سے بھی آپ کے پیٹ میں نہیں جاتی جب تک کہ آپ اس کو اٹھا کر پیٹ میں چبا کر نہ ڈالیں۔ یہ پورے مراحل ہے، پوری کائنات جو ہے اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہے، اسے ایک لقمے کو حاصل کرنے میں۔ تو انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند اور سیارات اور کائنات اور زمین، ساری چیزیں، چرند پرند اور جانور، سب کو اس کی خدمت میں لگایا۔ اور خدمت میں لگانے کے بعد کیا ہے مقصد اللہ کا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خدمت میں لگایا تمہارا صرف ایک ہی کام ہے کہ بس مجھے اپنا معبود مان لو، میری عبادت کرو۔ یہ دلیل ہے اللہ کے رب العالمین ہونے کی۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کے معنی ہے نشانی کے، کہ رب ہونے کی نشانی یہ کائنات ہے۔ قرآن کریم نے اس کو خود بیان کیا کہ رب ہونے کی نشانی کیا ہے؟ یہ پوری کائنات ہے۔ کائنات عالمین عالم کی جمع ہے۔ ہم تو صرف اس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری اس دنیا کی طرح عالم کتنے ہیں اس میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ 14,000 عالم کی تعداد ہے، یعنی ہماری طرح یہ جو دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عالم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عالم انسان الگ ہے، عالم جنات الگ ہے، عالم جانور حیوانات الگ ہے، عالم جمادات یعنی پتھر وغیرہ یہ الگ ہے، عالم اشجار الگ ہے۔ تو 14,000 عالم۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 18,000 عالم ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف 400 جو ہے تری کے اوپر عالم رکھے ہیں، باقی سب کے سب پانی کے اندر ہے۔ 400 زمین خشک، اس کے اوپر عالم رکھے اللہ نے، باقی کے سب پانی یعنی تری کے اندر عالم بنائے ہیں سارے۔ ہماری زمین تو 75% ہے، 75% پانی ہے اور 25% زمین ہے، تو 25% زمین کے اندر 400 عالم ہے، اور 75% جو پانی ہے زمین کے علاوہ اس میں 600 کے زائد بلکہ صرف پانی کے نیچے مخلوق ہے، 600 کے قریب عالم پانی کے نیچے۔ حضرت مقاتل ایک بڑے امام ہیں مفسر، وہ کہتے ہیں کہ 80,000 عالم ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالموں کی تعداد 40,000 ہے، اور یہ ساری تفصیلات ہیں اس میں، لیکن سب سے بہترین بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ کہ بھئی عالم کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ نے بنائے، اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، امام رازی جہاں مفسر ہے وہاں فلسفی بھی ہے، اسلامی فلاسفر کا خطاب ہے ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ خلا کے اندر، ہوا کے اندر بہت سارے اپنی نگاہ اور حد سے بالکل ورے اور پرے ایک دوسری جو ہے لامتناہی کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے اس دنیا کے علاوہ۔ خلا مطلب اسپیس جس کو ہم آج کہتے ہیں، تو یہ ایک لمبا لامتناہی سلسلہ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا، انسان کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ خلا کے اندر وہ جو ہے بہت سارا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ آج جو ہے راکٹوں کا زمانہ ہے، کئی گھنٹے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میل کا راکٹ سفر طے کرتی ہے، پھر بھی خلا ختم نہیں ہوتی۔
سالوں سال اسپیس میں رہتے ہیں راکٹ، لیکن خلا ختم نہیں ہوتی. تو پھر ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ اس دنیا کی طرح اللہ نے ہواؤں میں، خلاؤں میں، پانی کے اندر ہر طرف عالم بنائے ہوں گے. اب کتنے بنائے ہوں گے یہ اللہ جانتے ہیں. اور آج کی سائنس کی دنیا نے تو ثابت کر دیا کہ اس دنیا کی طرح ہزاروں دنیایں اور ہیں. تو عالموں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ تفسیر ہوئی الحمدللہ رب العالمین کی. یہ نہایت جامع تفسیر ہے اور مفسرین نے اسی تفسیر کے اوپر اپنا یقین اور توکل ظاہر فرمایا ہے. اس کے بعد دو صفتیں اللہ نے ذکر کی ہے، الرحمن الرحیم. دونوں کے معنی ہے مہربانی اور رحمت کے. حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا انا الرحمن، میں رحمان ہوں. خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے. اور یہ رحم کیا ہے؟ یہ میرے نام سے لیا ہوا مادہ ہے کہ رحمان اور رحیم رحم سے ہی بنے ہیں. فمن وصلہا وصلتہ، جو شخص اس رحم کو، اور رحم کے معنی جو ہے اصل میں احادیث کی تشریح کے اندر رشتہ داری کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے آتے ہیں. فمن وصلتہ وصلتہ، جو شخص اس رحم کو جوڑے گا میں اس کو اپنے سے ملاؤں گا. ومن قطعہا قطعتہ، اور جو اپنی آپس کی رشتہ داری کو توڑے گا، رحم کو آپس میں ختم کر دے گا، تو میں بھی اس کو کاٹ کر ختم کر کے رکھ دوں گا. حدیث کے اندر بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مکتبوں میں حدیث پڑھتے نا، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی صفت رحم کو توڑا ہے. اور صفت رحم جب ٹوٹ گئی تو پھر اللہ کس بات کا رحم فرمائیں گے؟ ختم ہو گیا رشتہ، یہ ختم ہو گیا. تو یہ رحمان اور رحیم اسی سے بنا ہے. البتہ پھر جب دو چیزیں، رحمان کے بھی معنی مہربانی اور رحمت کے ہیں، رحیم کے بھی معنی مہربانی اور رحمت کے ہیں، پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی بنسبت مبالغہ زیادہ ہے. مبالغہ مطلب معنی کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہے. اور رحمان کے اندر عام الرحمت ہے، یعنی اس کی رحمت عام ہے رحمان کے اعتبار سے. اللہ کی جو صفت ہے رحمان، یہ صفت رحمان ہی کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہر کس و ناقص، ہر شخص کو، ہر عالم و جاہل کو، اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے کو اور نافرمانی کرنے والے کو، سب کو اللہ رزق دے رہے. اسی صفت رحمان کی بدولت. چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی صفت رحمان نہ ہوتی تو دنیا کے اندر کافر، ملحد، مشرک، اللہ کے منکر کو کبھی رزق نہ ملتا، بھوک جسے ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے. یہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے اپنی اس صفت رحمت کو عام رکھا ہے دنیا کے اندر، مومنین پر بھی اور کافروں پر بھی اور مشرکوں کے اوپر بھی. لیکن جو صفت رحیم ہے اس کا مطلب ہے خاص الرحمت، کامل الرحمت. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی صفت رحیم کا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرماتے، بلکہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ تو مومنین کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جب مومنین کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور مومنین کے جنت میں داخلہ ہونے کا حکم دیا جائے گا، تو اس وقت فرشتے پکار اٹھیں گے نزلا من غفور رحیم، آؤ آؤ، یہ تو رحیم کی طرف سے جو ہے پوری مہمان نوازی ہے، اکرام ہے ان کا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو صفت رحیم مومنین کے ساتھ خاص ہے اور صفت رحمان مومنین و کافرین دونوں کے لیے عام ہے. اسی وجہ سے چونکہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر آخرت میں ہوگا، اس لیے وہاں کافر کے اوپر رحمت نہیں کی جائے گی، کافر کے اوپر رحمت نہیں کی جائے گی بلکہ مومن.
جتنا اللہ کے رسول دعا مانگے اللہ فلاں بھی قبیلے کو بخش دے، اللہ اس کو بھی بخش دے، اللہ اس کو بھی بخش دے، اللہ اپنے ہاتھ بھر بھر کر اٹھائیں گے اور لے آگے جنت میں ڈال دیں گے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے تو کتنا گنہگار ہے، سفارش ہو گئی اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ بس اپنے لب اٹھائیں گے اور بھر کر آخر میں جب کسی بھی طریقے سے کئی بندے ایسے ہوں گے انتہائی گناہ کی بدولت میں جہنم کے مستحق ہوں گے مومنین میں سے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، سفارشیں ختم ہو جائیں گی اور دونوں جو ہے فریقین یعنی جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، تو اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے اس میں کوئی اور ہے جو میرے ذکر کو اور میرے جو ہے کلمے کو پڑھتا تھا؟ فرشتے کہیں گے ہیں اللہ کے رسول چند بندے، وہ بہت صرف انہوں نے صرف ایک مرتبہ آپ کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد کبھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، ان سب کو میری رحمت سے اور میرے عفو سے اور میری صفت رحیم کی بنیاد پر ان کو جہنم سے آزاد کراؤ۔ حدیث میں ان کے لیے لفظ آیا ہے، یہ ہے عتاق الرحمان، اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے۔ اللہ آخر میں ان کے ساتھ یہ صفت رحمت کا معاملہ فرمائے۔ تو مومنین کے لیے آخرت میں بھی رحمت ہے اور دنیا میں بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے صرف صفت رحمان ہی کی اللہ ہے، جس کی وجہ سے کافر اس دنیا کے اندر رزق بھی کھا رہا ہے بلکہ مومنین سے بہترین درجے میں ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں، اللہ رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، اس کی نماز، پھر بھی ہم پریشان آتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری پریشانیوں کے اندر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ مصلحت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ضرورت الگ چیز ہے، مصلحت الگ چیز ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اب وہ ہاتھ میں چاقو لے رہا ہے، آپ لینے دیں گے اسے؟ لیکن وہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو دے دیں گے؟ نہیں دیں گے، اس لیے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ آپ اس کو چاقو نہ دیں۔ آپ کا انگارہ کھینچ رہا ہے تو کھینچنے دیں گے اسے؟ نہیں کھینچنے دیں گے، اس لیے کہ مصلحت یہی ہے اس کو نہ دیں۔ اب اس کے لیے وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اس کو مائیں باپ سب سمجھا رہے ہیں، سب سمجھا رہے ہیں اس کو۔ تو کوئی اگر آدمی یہ کہے بھائی دے دو نا بچوں کی، تو میں کیوں رلا رہے، پریشان ہو گیا بچہ، رو رو کر لال ہو گیا، تو دے دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے، کہیں گے کہ دے دیں گے تو پھر اس کا تو نقصان ہوگا یا دوسرے کا نقصان ہوگا۔ تو اسی طریقے سے کچھ مسائل اور اللہ کی طرف سے آنے والی کچھ نعمتیں بندے کو فی الحال نہیں دی جاتی، مومنین کو، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ فی الحال نہ دینے میں کیا مصلحت ہے اور آئندہ چل کر دینے میں اس کی بقا کا کیا سامان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص الحمدللہ رب العالمین کا ورد رکھتا ہے، اگر اس کو دنیا کے برابر پوری کی پوری نعمتیں حاصل ہوں، یعنی پوری دنیا اس کو دے دی جائے، بادشاہت پوری دنیا کی عطا کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد پوری نعمتیں ملنے کے بعد یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی اتنی بڑی نعمت پوری دنیا اسے دی ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ درجے بہتر یہ کلمہ ہے، یہ افضل ہے اس نعمت سے جو دنیا پوری اس کو عطا کی گئی۔ اسی لیے اللہ کی جو صفت رحمت ہے یہ بڑی عجیب ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے شاعر کا ایک شعر ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ بڑا عجیب رحمان و رحیم ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم ہوا فی الآخرہ، کہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں بھی رحمان ہے، اور آخرت میں صرف رحیم ہے مومنین کے لیے، لیکن یہ ایسا رحیم ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے تو یہ فوراً دے دیتا ہے، اور نہ مانگا جائے تو غصہ ہوتا ہے۔ لیکن عجیب ہے اللہ کی صفت کہ اللہ سے جو بھی چیز مانگی جاتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بندے جب مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں انی فإنی قریب، آجا میرے پیارے میں تیرے سے بالکل قریب ہوں۔ اور اگر نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے کہ بندہ کیسا مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ایسا کیا دنیا کے اندر مل گیا کہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔
اور دنیا کے رحیم عجیب ہوتے ہیں. دنیا کے رحیم سے مراد انسانوں میں جن کے نام رحیم ہے کہ ان سے مانگا جائے تو منہ موڑا کرتے ہیں, نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں, وہ اچھا ہو گیا, دور ہو گئی بنا. تو یہ فرق ہے دنیا کے رحیم میں اور آخرت کے رحیم میں کہ اللہ کی صفت بڑی عجیب ہے کہ اللہ مانگنے سے دے دیتے ہیں, نہ مانگنے سے ناراض ہوتے, کبھی کبھی تو بن مانگے ہی دے دیتے. اس لیے ہر ایسی نعمت جو مانگنے سے بھی ملی ہے, نہ مانگنے سے بھی ملی ہے, اس پر ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمتیں باقی رہیں اور اس کے علاوہ اللہ اور نعمتوں کا اضافہ کرتے رہیں. تو یہ 2 آیتوں کی تفسیر آج مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس علم کی جو ہے نعمت کے ذریعے سے ہمیں سننے کی اور سنانے کی توفیق بخشی. اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ علی ذالک. اور اسی طریقے سے اللہ اپنی نعمتوں کا نزول ہم پر نازل فرماتا رہے چاہے ہم مستحق ہوں نہ ہوں. اللہ سے ہمیں یہ امید ہمیشہ رکھنا چاہیے, نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. باقی اور کچھ باتیں اگر رہ گئی ہو تو پھر اس کو آئندہ ہفتے میں بیان کیا جائے گا. سوالات کا سلسلہ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی یا جو ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آخری میں 5 منٹ وقفہ رکھا جائے گا. تو آج الحمدللہ ایک سوال آیا ہے. سوال کیا ہے, کیا ہم بطور فیشن بالوں کو کلر کروا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کروا سکتے. بالوں میں کلر لگانے کی تو اجازت بالکل نہیں ہے شریعت میں. البتہ مہندی لگانے کی اجازت ہے, اور وہ بھی اس مخصوص افراد کے لیے. ایک وہ غازی جو میدان جنگ میں رہتا ہو اور میدان جنگ کی جو ہے مشقتوں کی وجہ سے اس کے بال جلدی سفید ہو گئے ہوں, اب دوبارہ پھر جنگ میں جانا چاہتا ہے, لیکن امیر المومنین یا سپہ سالار کہتے ہیں کہ تم تو بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, تو ابھی جو ہے بال میں مہندی لگا کر جائے. نہیں, میں تو بالکل جوان ہوں گی. تو یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جو عمر میں کم ہو, لیکن کم وقت میں بہت سارے لوگوں کے, اب تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے بال سفید ہو رہے, تو گھر میں ایسا نہ لگے کہ ہمارے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کی قوا کمزور ہو گئے ہوں. اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی ہم ابھی جوان ہیں, آپ مہندی لگا سکتے ہیں, تو مہندی لگا سکتے ہیں. ہاں البتہ کچھ مہندیوں میں کلر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کلر تو بالکل جائز ہی نہیں ہے. کچھ مہندیوں میں ایسی بھی مہندیاں ہیں کہ جس میں کیمیکل وغیرہ یوز ہوتا ہے, الکوہل, تو آپ دیکھ کر خریدیں کہ اگر اس میں الکوہل کی مقدار ہے تو اس کا لگانا جائز نہیں ہے, اور اگر بغیر الکوہل کے ہے تو پھر آپ لگا سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے, اور اگر بال سفید ہو گئے ہوں تب کلر کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں, اس کا جواب بھی آ گیا اسی لیے. اگر وقت سے پہلے ہو گئے ہوں اور گھر کا تقاضا ہو یا میدان جنگ کا تقاضا ہو تو بالکل آپ لگا سکتے ہیں. اور اگر آج کل تو ویسے میرے خیال میں ہر شخص کے لیے ضروری ہو گیا مہندی لگانا, اس لیے کہ ہماری غذائیں اتنی کمزور ہو گئی کہ بالوں کو کیلشیم ہی نہیں ملتا, اس لیے یہ باتیں ذہن میں. الحمدللہ علی ذالک. چلیے الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.